اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو تم پر میری بعثت کی صورت میں اللہ کا فضل ہوا ہے اور میری رحمت ہوئی ہے، پس اس پر تم سب خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو کچھ کہ تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ آج کی گفتگو میں صرف ایک لفظ پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ جن لوگوں کی ڈکشنری میں میلاد پاک کی خوشیاں نہیں لکھی، یا معاذ اللہ جو میلاد کے انکاری ہیں، جو اس جشن کے انکاری ہیں، جو ان خوشیوں کے انکاری ہیں، آج انہیں قرآن مقدس سے بتاؤں گا کہ حضور کا میلاد منانا صرف جائز نہیں، آقا کا میلاد منانا اس ساری کائنات میں ہر مومن پر واجب ہے، اور صرف مومن پر نہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا جمع ہے کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری رحمت کے ہونے پر تم سب خوشیاں مناؤ۔ اب سنیں، دیکھنے میں دو لفظ ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا میرے فضل کے ہونے پر اور میری رحمت کے ہونے پر، لیکن دونوں سے مراد چونکہ ایک ہی ہستی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اشارہ کر کے فرمایا فَبِذَالِكَ، اس ایک کے ہونے پر۔ کیا مطلب؟ کہ میرا فضل بھی وہی ہے اور میری رحمت بھی وہی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم سب خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے سے پہلے اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 6 تاکیدیں کر کے کہا میں رب ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سب خوشیاں مناؤ۔ علماء تشریف فرما ہے کل یہ بھی تاکید ہے، بفضل اللہ با تاکید والا ہے، وہ برحمت ہی با تاکید والا ہے، فبذالک فا تاکید والا ہے، فلیفرحوا فا تاکید والا ہے۔ وہ رب ہو کر اتنی تاکیدیں استعمال کر کے فرما رہا ہے کہ تم سب خوشیاں مناؤ۔ جس رب نے خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل کے ہونے پر اور اس کی رحمت کے ہونے پر خوشیاں منانے کا حکم جس خالق نے دیا ہے، آج پتہ چل جائے کہ یہ جشن صرف کسی ایک درگاہ کا جشن نہیں ہے، یہ جشن کائنات کی ہر درگاہ کا بھی جشن ہے، زمین و آسمان کا بھی جشن ہے، چرند پرند کا بھی جشن ہے، جمادات و نباتات کا بھی جشن ہے، جن و انسان کا بھی جشن ہے، ملائکہ کا بھی جشن ہے،
کائنات کی ہر عرشے یہ جشن منا رہی ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ پوچھا یا اللہ تیرا فضل کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں تیرے حکم کے مطابق تیرے فضل کی وجہ سے منا رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا میرا فضل ڈھونڈنے والوں، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر تم پر میرا فضل نہ ہوتا اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کے پیروکار ہوتے۔ اب اللہ کا فضل ہوا ہے، اس کے فضل کی وجہ سے ہم سب رحمان کی طرف آئے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے وہ فضل کیا، وہ فضل ہم پہ ہوا، اس فضل کی وجہ سے ہم اس رحمان کی طرف آئے۔ خالق نے فرمایا اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم سب شیطان کے پیروکار ہوتے۔ اب جو رحمان کی طرف آئے ہو تو بلا تفریق مسلک ہم اہل سنت سے پوچھے، اہل حدیث سے پوچھے، دیوبندیوں سے پوچھے، ہم شیعہ لوگوں سے پوچھے، ہم ہر ایک سے پوچھے کہ بتاؤ کس کی وجہ سے رحمان کی طرف آئے ہو؟ تمہیں رحمان کا راستہ کس نے بتایا؟ تمہیں اس کی طرف آنا کس نے بتایا؟ تمہیں اس کی طرف جھکنا کس نے بتایا؟ تمہیں اس کی عبادت کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ تمہیں اس کا توحید والا ہونا کس نے بتایا؟ تمہیں اس کی بارگاہ کی عبادت کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ ارے خالق کا تعارف کروایا تو محمد عربی نے کروایا۔ اس کا فضل بن کر آقا تشریف لائے ہیں۔ آقا نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، آقا نے ہمیں اس کا ٹھکانہ بتایا، آقا نے ہمیں اس کا بارگاہ کا تعارف کروایا اور فرمایا یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو اسے چھوڑ دو، یہ جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہو انہیں چھوڑ دو، یہ جو کائنات میں کسی اور کی پوجا کرتے ہو سب چھوڑ دو۔ اور آقا نے فرمایا سنو میرے رب کا پیغام بھی سن لو، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنا تعارف بھی مصطفیٰ کے بغیر کروانا پسند نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے حبیب آپ بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ایک ہونا بھی بتایا تو مصطفیٰ نے بتایا۔ اب یہ جو جشن ہے یہ جشن بھی دلیل ہے کہ ہم سب پکے توحید والے ہیں۔ ہم سب پکے کون ہیں؟ توحید والے ہیں۔ کیوں کہ ہم جشن منا کر بتاتے ہیں کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ وہ قل هو اللہ احد کی شان والا، اللہ الصمد کی شان والا، لم یلد ولم یولد کی شان والا، ولم یکن لہ کفوا احد کی شان والا۔ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ وہ نہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا۔ ارے ہم تو ساری ساری رات جاگ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی صبح آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ ہم یہ جشن منا کے پکے توحیدی ہونے کا درس دیتے ہیں، اور یہی جشن ہے کہ اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے۔ اب رحمت کا پوچھ لو تو رحمت کائنات کون ہے؟
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن کی یہ آیت آتی ہے کہ جب سورہ انبیاء میں خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کی رحمت بھی حضور ہے، اللہ کا فضل بھی حضور ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِذَالِكَ، بس اس ایک کے ہونے پر، کیونکہ فضل بھی وہی ہے اور رحمت بھی وہی ہے، فرمایا اس ایک کے ہونے پر، اس ایک کی تشریف آوری پر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، مشوری شریف میں آؤ اور محبوب کا جشن مناؤ، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ ارے گھر میں بھی جشن ہو سکتا ہے، اکیلے بھی جشن ہو سکتا ہے، دو بندے بھی کر سکتے ہیں، مگر میرے رب کو مصطفیٰ کا جشن منانا ایسے پسند ہے جیسے مشوری شریف میں ہو رہا ہے، جیسے مینار پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ارے جشن مناؤ، اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، سب کو جمع کیا، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور یاد رکھو کبھی بھی چھوٹا ظرف لے کے نہ بیٹھا کرو، حضور کا جشن ہے۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف سنی مناتے ہیں، فَلْيَفْرَحُوا جمع ہے، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھرانے نے اس فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ امام حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، تو ترجمہ کر کے فرمایا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے، بابا بولو نا، سوائے کسی وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، یہی تو عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اعلی حضرت کے گھرانے نے محبت کا پیغام دیا ہے، خود اعلی حضرت نے بھی محبت کا پیغام دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی کہہ کر کائنات کو بتا دیا میرا نبی نہیں، ہمارا نبی، ہمارا میں جمع ہے، فَلْيَفْرَحُوا میں جمع ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی جمع ہے، اور میرے رب کو جمع ہونا پسند ہے کہ سارے مل کے میرے مصطفیٰ کا جشن مناؤ۔ اب صحیح پتہ چل گیا، فَلْيَفْرَحُوا یہ کون کہہ رہا ہے، اور کتنی سادہ سی بات ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کے ترجمے میں بھی کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ فَلْيَفْرَحُوا اس کا ترجمہ کوئی بھی کرے گا تو ایک ہی ترجمہ کرے گا کہ تم سب خوشیاں مناؤ۔ اب اگر کوئی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرے گا تو اس سے کہیں، آپ پوچھیں کہ بھئی اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ فرما رہا ہے تم سب خوشیاں مناؤ، وہ ادھر ادھر کرنے والا آپ کو ادھر ادھر کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اللہ نے بارش دی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے اس لیے خوشیاں مناؤ، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے
اس لیے خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا اس لیے خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہیں اتنی زمین عطا کی اس لیے خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہیں اتنی جائیداد عطا کی اس لیے خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہیں کوٹھی عطا کی اس لیے خوشیاں مناؤ. اللہ نے تمہاری تجارت میں اتنا پروفٹ دیا اس لیے خوشیاں مناؤ. وہ ایک نہیں دو نہیں 10 بہانے تلاش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کا یہ کرم ہے اس میں خوشی مناؤ. اللہ کا یہ فضل ہے اس میں خوشی مناؤ. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے اس میں خوشی مناؤ. آپ پورے سندھ والوں آقا کے عاشقوں آپ اسے کہیں علامہ صاحب بارش کو آپ نے رحمت کہا. چلو ان ساری چیزوں کو رحمت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے. ہمیں وہ رحمت بتاؤ جسے اللہ نے رحمت کہا ہے. جسے بابا تفسیر قرآن بالقرآن ہم منہاج القرآن والے کہیں اور جاتے ہی نہیں. ہم بتاتے تفسیر قرآن بالقرآن تفسیر کا پہلا درجہ ہے. جب پوچھا مولا بتا تیری رحمت کیا ہے اس نے ہمیں نام لے کے بتا دیا. جب کسی دنیا کے مفسر سے پوچھا کسی محدث سے پوچھا کسی مدبر سے پوچھا کسی بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھا بڑے سے بڑے علامہ سے پوچھا بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھا بڑے سے بڑے فاضل سے پوچھا بتاؤ قرآن اپنی رحمت کسے کہتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کسے کہا ہے. تو کہیں نہیں بھاگ سکے گا ایک جواب دے گا کہ رب کی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے رحمت بنا کر اگر حضور کو بھیجا ہے تو فلیفرحوا کس کے لیے ہے اسی کی آمد پہ فلیفرحوا کا حکم ہے. اللہ فرما رہا ہے میری رحمت تم پہ ہو گئی ہے بس اس کی آمد پر سب خوشیاں مناؤ. اب جو شریعت کی رٹ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے. انہیں کہنا نماز پڑھو کہاں لکھا ہے. مشہوری شریف میں آئے ہوئے عاشقوں ان سے پوچھنا نماز پڑھو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو روزہ رکھو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو زکات دو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو ماں باپ کا ادب کرو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو بچوں پہ شفقت کرو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو سچ بولو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. ان سے پوچھو جھوٹ نہ بولو کہاں لکھا ہے کہیں گے قرآن میں. حسد نہ کرو بغض نہ کرو کینہ نہ کرو غیبت نہ کرو حرام نہ کماؤ. جب سارے کے سارے احکامات پوچھو گے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے تو کہیں گے کہ یہ سب تو ہے قرآن میں. تو سینہ تان کے کہنا آقا کی خوشی بھی لکھی ہے تو قرآن میں لکھی ہے. جن کی شریعت نماز کو واجب کہتی ہے جن کی شریعت روزے کو واجب کہتی ہے جن کی شریعت سچ بولنے کو واجب کہتی ہے جن کی شریعت ماں باپ پہ ادب کرنا واجب کہتی ہے ان سے پوچھنا تو صحیح فلیفرحوا واجب ہے یا نہیں ہے. یہ حکم بھی اسی کا ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے. یہ حکم بھی اسی کا ہے جس نے روزے کا حکم دیا ہے. اب اگر پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے تو کہنا اسی قرآن میں لکھا ہے جہاں باقی سب کچھ لکھا جہاں باقی سب کچھ
لکھا ہے اگلا تیر اگر چلانے کی کوشش کریں، 12 میلاد بھی ہے 12 وفات بھی ہے، تو کہنا میلاد تو ہم مناتے ہیں، اللہ نے تو اسے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بھی کبھی فوت ہوئی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سندھی میں سمجھوتا کہتے ہیں جی۔ اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کو اپنا فضل بنا کر بھیجا ہے، کرم بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے پورا قرآن پڑھو، جہاں کہیں بھی لکھا فرمایا میں نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، رؤوف بنا کر بھیجا، رحیم بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج بنا کر بھیجا، منیر بنا کر بھیجا۔ میں نے اسے نور بنا کر بھیجا، برہان بنا کر بھیجا، فضل بنا کر بھیجا، کرم بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے فَلْيَفْرَحُوا، اس لیے تھا کہ اس نے اسے بھیجا ہے، واپس نہیں بلایا، اسے بھیجا ہے۔ اللہ نے اسے، سب بولو بھائی، اللہ نے اسے، تم کہیں دکھاؤ اس نے واپس بلا لیا ہو تو رحمت کے آنے پہ جشن منائے جاتے ہیں، غم نہیں منایا جاتا۔ اب اگلی بات بھی سن لو، کہیں کوئی یہ نہ کہ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ اس خالق نے جسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب مجھے بتاؤ، دیوبندی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہر اہل حدیث اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہر شیعہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہر سنی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ اس آنکھ کو نور کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اچھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کوئی دیکھ سکتا تھا؟ جی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی سن نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو کوئی بول نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو تو ہاتھ نہیں ہلتے، اس کی رحمت نہ ہو تو پاؤں سے کوئی چل نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو تو سمجھ تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی رحمت نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی رحمت نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کی رحمت نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی رحمت نہ ہو تو حج نہیں کر سکتا۔ ہر عمل جو بھی تو نے کرنا ہے اس کی رحمت سے کرنا ہے، تو جب قدم قدم پہ تو اس کی رحمت کا محتاج ہے تو اس سے پوچھ تو صحیح، اس نے رحمت بنایا کسے ہے؟ بابا رحمت بن کے مصطفیٰ آئے ہیں، رحمت ہے تو مشوری شریف میں 100 سالہ جشن بھی ہے، رحمت ہے تو ساری کائنات اس کا جشن منا رہی ہے، اور اس کے آنے پر یہ بھی آج سمجھ لو، لاکھوں نعمتیں دینے والا کسی نعمت پہ احسان نہیں جتاتا، لیکن جب باری آتی ہے نا کملی والے ساجن کی، اس ڈھولن کی باری آتی ہے، اس سامل کی باری آتی ہے، تو رب بھی رہ نہیں سکا، اس نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنو تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا رسول بھیج دیا، تم میں اپنا رسول بھیج دیا۔
سائیں اللہ ہو کے احسان جتا رہا ہے، میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں مصطفیٰ دے دیا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ اب آج بھی کوئی سریلا اندر کے درد والا اعظم چشتی ہوتا تو بتاتا رحمت اللہ علیہ، کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا؟ کون دیتا ہے؟ سائیں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا؟ جانے کس طرح کیا ہوگا گوارا رب نے۔ وہ جب دینے پہ آیا تو فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ ارے سمجھو تو صحیح، یہ آیت کئی دفعہ سنی ہوگی، بلکہ سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی، ہر میلاد پہ سنی ہوگی، ہر علماء میں سے ہر عالم سے سنی ہوگی، پیروں میں سے ہر پیر سے سنی ہوگی، مگر آج سمجھو تو صحیح، احسان جتایا کب جاتا ہے؟ بابا ماں باپ سے بڑی نعمت کائنات میں انسان کے لیے کون سی ہے؟ وہی مصطفیٰ ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ نعمت، اس نے ماں دی ہے مگر احسان نہیں جتایا، باپ دیا ہے مگر احسان نہیں جتایا، بیوی بچے عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، اس نے ہزاروں ایکڑ زمینیں عطا کی، احسان نہیں جتایا، مال و دولت عطا کیا، احسان نہیں جتایا، چاند سورج عطا کیے ان پہ بھی احسان نہیں جتایا، اس نے ستارے عطا کیے احسان نہیں جتایا، عرش عطا کیا احسان نہیں جتایا، بارشیں عطا کی احسان نہیں جتایا، اللہ اناج عطا کیا احسان نہیں جتایا، اس خالق نے زمین عطا کی احسان نہیں جتایا، ہوا عطا کی احسان نہیں جتایا، پانی عطا کیا احسان نہیں جتایا، کائنات کی لاکھوں نعمتیں دینے والا کسی نعمت پہ احسان نہیں جتاتا، مگر جب کملی والے ڈھولن کی باری آتی ہے، میلاد والے محبوب کی باری آتی ہے، تو فرماتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں مصطفیٰ دے دیا۔ بابا آج شاہی منظور حاضری منظور کریں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، میں اپنے جیسے تھوڑے سے ان پڑھ سی چلو جھلے سے وہ جو خلوص لے کے کسی جھونپڑی سے آیا ہے نا، میں اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سائیں منظور آج فرمائیں غلام ربانی تیمور بیٹے تو نے شیخ الاسلام کی شاگردی اپنا کر آج حضور کا میلاد سنا کر ہمیں خوش کیا، ہم تمہیں یہ گھڑی تحفے میں دیتے ہیں۔ سائیں مجھے گھڑی تحفہ دے دیں، میں تحفہ لے لوں، میں تحفہ لے لوں، میں لاہور واپس چلا جاؤں۔ تھوڑے دنوں کے بعد سائیں شفیع محمد کرم فرمائیں آپ لاہور تشریف لائیں، آپ منہاج القرآن کا دورہ فرمائیں، آپ پیار سے مجھے کہیں کہ بیٹا تیمور، سائیں نے سارے کام وقت پہ کرنے ہوتے ہیں اور گھڑی سائیں کی آپ لے آئے، سارے کام وقت پہ کرنے ہوتے ہیں اور گھڑی آپ لے آئے۔ میں عرض کروں سائیں آپ کرم نوازی فرمائیں، انہوں نے مجھے گفٹ دیا تھا، میں ان کا گفٹ قبول کر کے اپنے ساتھ لے آیا، مگر ان کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، میرے اوپر عطا ہوئی ہے، میں قبول کرتا ہوں، مگر سائیں یہ گھڑی آپ لے جائیں، سائیں منظور کو واپس کر دیں، وہ مشہوری شریف تشریف لائیں، سائیں کو گھڑی واپس کر دیں، اگلا جشن آئے، اگلا میلاد آئے، اگلی بڑی 11ویں شریف آئے، سائیں مجھے بلائے، شفقت فرمائے کہ بیٹا پھر آؤ، جشن کا سما ہو، محفل کا سما ہو۔ سائیں منظور صاحب فرمائیں بیٹا تیمور میں نے بڑا احسان کیا تھا، تمہیں گھڑی تحفے میں دی تھی، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ بھی لگتا ہے سننی ہے پکے،
آپ سننا ہوتے تو اب تک نظام مصطفیٰ آ جاتا. آپ کی سنیت آپ کو لے ڈوبی ہے اس انداز میں کہ آج آقا کے جشن کے ساتھ کاش ہم آقا کے نظام کا جشن بھی منا رہے ہوتے. سنیو سن نہ بیٹھو, حرکت میں آؤ. کچھ کرم اگر آقا کا لے رہے ہو, ان کے کرم سے کھا پی رہے ہو, تو اسے کچھ جواز کی طرف بھی لاؤ, اسے حلال کی طرف بھی لاؤ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. بابا سائیں فرمائے میں نے احسان کیا تھا تمہیں گھڑی تحفے میں دی تھی, تو میں چپکے سے عرض کروں گا سائیں مہربانی آپ کی. پاکستان ہو, انڈیا ہو, انگلینڈ ہو, ناروے ہو, ڈنمارک ہو, جرمنی ہو, وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے شارجہ ہو, ابو دھابی ہو, دبئی ہو, وہ ناروے ہو, کینیڈا ہو, وہ چاہے کوریا ہو, جاپان ہو, ساری دنیا کا بالاجماع ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے. سائیں چیز دی جائے واپس لے لی جائے تو احسان نہیں جتایا جاتا, احسان وہاں جتایا جاتا ہے جہاں چیز دی جائے واپس نہ لی جائے. رب نے لاکھوں نعمتیں دی مگر کسی پہ احسان نہیں جتایا. ارے مصطفیٰ دیے تو کہا تم پہ احسان کیا, تمہیں محمد دے دیا. تمہیں پیارا ڈھولن دے دیا, تمہیں اپنا پیارا ساجن دے دیا, تمہیں میلاد والا دے دیا, تمہیں جشن والا دے دیا. اس نے 1400 سالوں سے احسان جتا رکھا ہے. بابا چیز دے کے لے لی جائے تو احسان نہیں جتایا جاتا, چیز دی جائے واپس نہ لی جائے تو تب حق بنتا ہے کہ احسان جتاؤ. اسی لیے پچھلی صدی کے مجدد نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بابا جس کا جشن منایا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ موجود ہوتا ہے. اگر موجود معاذ اللہ نہ ہوتے تو ہم کیوں جشن مناتے؟ اس کا احسان ہے تو ہم بھی جشن منا رہے ہیں. اور فَلْيَفْرَحُوا بتا رہا ہے جانے پہ غم منایا جاتا ہے, خوشی نہیں منائی جاتی. فَلْيَفْرَحُوا کا حکم بتا رہا ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ کا جشن منایا جائے گا. اور کیسے منایا جائے گا؟ اللہ کا وعدہ تھا پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی, ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر, پہلی سے بہتر. یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں اگر پچھلے سال 1000 جشن ہوا تھا تو اب 2000 ہو رہا ہے, پچھلے سال 5000 ہوا تھا تو اب 10000 ہو رہا ہے. کیوں کہ میلاد والے کی خوشی اللہ نے لکھ دی ہے. گھر گھر میں جشن مناؤ, ہر نگر میں جشن مناؤ, ہر قصبے میں جشن مناؤ, ہر تعلقہ میں جشن مناؤ, ہر ضلع میں جشن مناؤ, ہر ملک میں جشن مناؤ, کائنات میں جشن مناؤ کہ فَلْيَفْرَحُوا والا آیا ہے. آؤ, چونکہ علماء کافی ہیں, صحیح نعت خوان بھی ہیں, رات کا جشن ہے. اب چاہوں تو ساری رات لگا رہوں, لیکن ساتھ ایک حدیث بھی ایڈ کر دوں تاکہ یہ عقیدہ پکا ہو جائے کہ ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ. بابا 1400 سال بیت گئے, احادیث کی تعداد تو ہزاروں میں, صرف صحائے ستہ ہی نہیں, آقا کی احادیث لاکھوں میں. کتنی؟ لاکھوں میں ہیں. مگر یاد رکھو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آقا نے آج بھی اپنی جالیوں کے سامنے ایک حدیث کندہ کروا کے رکھی ہے. بابا جن کو جانا نصیب ہوا ہے دیکھ کے آئے ہیں,
جو نہیں گئے میلاد کا صدقہ آئندہ چلے جائیں. اللہ کرے سب دیکھیں، سائیں کی دعا ہے. اللہ کرے سب مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بابا جنت میں موت ہے جی؟ کسی اہل حدیث کا کوئی اختلاف، کسی دیوبندی کا کوئی اختلاف، کسی شیعہ کا؟ بابا اس پلیٹ فارم سے، اس خانقاہ سے محبت والا پیغام ملتا ہے، یہاں سے جوڑنے والا پیغام ملتا ہے، توڑنے والا نہیں ملتا. کیسے؟ کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں. بابا کوئی یہاں ہاتھ رکھے، کوئی یہاں ہاتھ رکھے، کوئی یہاں ہاتھ رکھے، کوئی چھوڑ دے. یہ دیکھو سجدہ تو اسی کو کرتا ہے نا، سجدہ تو آقا کی امت کو ملاؤ آپس میں تاکہ مل کر جشن منائیں. محبت کا درس دو، اخوت کا درس دو. بابا نکتہ سمجھو، کوئی دیوبندی سے پوچھے کہے گا جنت میں موت نہیں، اہل حدیث سے پوچھے کہے گا جنت میں موت نہیں، کسی شیعہ سے پوچھے کہے گا جنت میں موت نہیں. کائنات میں کسی سکھ سے پوچھ کہے گا جنت میں موت کا کیا کام. عیسائی سے پوچھ کہے گا بابا جو ہے ہی جنت، وہاں موت کا کیا کام. جنت میں موت نہیں. بابا سب بولو جنت میں موت، جنت میں موت، جنت میں موت. تو اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے جو آقا نے آج تک سنبھال کے اپنی جالیوں کے سامنے رکھی ہے؟ ماں بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے منبر پاک تک یہ ساری جگہ، ارے جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا نے پہلے فرما دیا یہ ساری جگہ جہاں کا گنبد بننا تھا، گنبد خضرا نے بننا تھا، جہاں قبر اطہر نے بننا تھا، میرے آقا امت کو خوشخبری دے گئے یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ، جنت کا روضہ، جنت کا حصہ. ارے جہاں آقا کی قبر اطہر ہے وہ تو ہے جنت کا ٹکڑا. ارے جنت پہ رب صدقے جاؤں، اللہ نے زمین پہ جنت کو اتارا، اپنا قانون بدلا. کیوں؟ کہ امتیوں نے قیامت تک جشن منانا تھا. کہا پیارے تیری خاطر جنت زمین پہ لے آتا ہوں، اور جنت میں موت نہیں. گنبد آقا کا ہے جنت میں، روضہ آقا کا ہے جنت میں، قبر اطہر آقا کی ہے جنت میں. جنت میں اگر موت نہیں تو قبر میں کہاں سے آ گئی؟ جنت میں موت تو قبر اطہر کہاں بنی ہے؟ کہاں بنی ہے؟ بقول پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی پٹھواری زبان ہے ان کی اپنی پنڈی والی زبان ہے. سائیں فرماتے تھے تساں آقا نہیں گل کرنے ہو، آقا اپنے یاراں کی بھی اپنے نال ہی رکھیا تھے. اچھا آپ کو سائیں سے منظوری کے بعد آپ کو ذوق کے لیے سنا دیتا. نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. وہاں جا کے کیا حال ہوتا ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان، ارے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور بڑا پیارا
درس دیا ہے امت کے اتحاد کا، بڑا پیارا درس دیا ہے. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جیسا پیر صاحب نے اپنے لیے فرمایا، اپنے خادموں کے لیے فرمایا. بڑا پیارا مقطع ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا کی نعت ہے محبت سے لکھ کے اینڈ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا، تم سب خوشیاں مناؤ. اب اینڈ چند جملوں میں کرنا چاہتا ہوں. جس نے خوشیوں کا حکم دیا ہے، خوشیوں کا حکم دیا ہے، سادہ سی بات ہے. پھنسانے والے کہہ دیتے ہیں صحیح اتنا پیسہ لگا دیا، کسی مدرسے کو دے دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے، کہیں اور لگا دیتے. بابا جشن کیا، لائٹنگ کی، پھول پتیاں منگوائی، اسٹیج بنایا، ساؤنڈ منگوایا، اتنی ساری لائٹنگ کی ہے، اتنا بڑا پنڈال سجایا، تمبو کناتیں لگائیں، اتنی ہزاروں دیگوں کا لنگر پکا دیا. بابا اتنا سارا پیسہ خرچ کیا. مولا بندے کہتے ہیں خوشیاں بغیر پیسے کے تو نہیں منائی جاتی. صحیح سمجھ رہے ہو؟ خوشی بغیر پیسے کے منائی جاتی ہے؟ بکنگ والے نہیں، نہ نعت خان نہ مقرر، وہ بکنگ والے پیسے نہیں، جشن والے پیسے، خوشی والے پیسے. صحیح. خوشی کے اظہار کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. مشوری شریف میں اتنا بڑا جشن ہے، بغیر پیسے کے تمبو کناتے نہیں آئی، بغیر پیسے کے کیمرے نہیں آئے، بغیر پیسے کے ساؤنڈ والا نہیں آیا، بغیر پیسے کے سٹیج نہیں بنا، بغیر پیسے کے لائٹنگ نہیں ہوئی، بغیر پیسے کے فلیکس نہیں بنے، بغیر پیسے کے بینر نہیں بنے، بغیر پیسے کے اشتہار نہیں بنے، بغیر پیسے کے لنگر نہیں پکا. مولا بغیر پیسے کے خوشیاں نہیں ہوتی. اس نے کہا تجھے پتا ہے، جو حکم دے رہا ہے اسے نہیں پتا تھا؟ جس نے حکم دیا ہے اسے بھی تو خبر تھی میرے حبیب کا جشن ہوگا. ارے لوگ جند جان ماریں گے محبوب پر. لوگ کہیں گے آقا سب کچھ تجھ پہ قربان. لوگ کہیں گے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. لوگ کہیں گے آقا سب کچھ تیرے اوپر نچھاور کرتے ہیں. رب نے کہا نچھاور تم کہو، سب کچھ نچھاور کرو. مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، مصطفیٰ کا جشن مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو. مولا ہم نے خوشیاں منائی. لوگ کہتے ہیں کیسے کیا، کیوں کیا، کہاں سے کیا؟ اس نے کہا ہوا خیرن، میں رب ہو کے کہتا ہوں تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا ہے. تم نے یہ جو اظہار کیا ہے یہی تو بہتر اظہار کیا ہے، یہی بہتر ہے، یہی اچھا ہے، یہی پیارا ہے. ارے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ. خوشیوں پہ خرچہ کرو گے میں رب ہو کے کہوں گا ہوا خیر مما یجمعون. تجوریوں سے نکالو مصطفیٰ پہ لٹا دو، بینکوں سے نکالو مصطفیٰ پہ لٹا دو، اور راضی صرف مصطفیٰ کو کرو. کیوں کہ جو مصطفیٰ کو راضی کر لیتا ہے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. ارے اسی سے تو خدا راضی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا جشن مناتا ہے. ہوا خیر مما یجمعون کی ڈگری دے کر خالق نے گویا بتا دیا کہ لوگوں صرف 100 سالہ نہیں، مشوری شریف میں تو 1000 سالہ بھی جشن ہوگا.
انشاءاللہ قیامت تک مشہوری شریف پہ جشن ہوتے رہیں گے. کیوں کہ مصطفیٰ آئے ہیں واپس نہیں گئے. مصطفیٰ آئے ہیں واپس نہیں گئے ہیں. مصطفیٰ آئے ہیں واپس نہیں گئے ہیں. اور جن کو شک ہے آخری جملے میں مٹا لے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول. صحیح پورا مجمع اور سٹیج والے بھی کہہ دیں کیونکہ یہ میری حاضری کے چند آخری جملے. اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. بابا کل میں نے کلمہ پڑھا کہا اللہ کے رسول ہیں. آج میں نے کلمہ پڑھا کہا اللہ کے رسول ہیں. آئندہ کل کلمہ پڑھوں گا کہوں گا اللہ کے رسول ہیں. تو زمانے تو صرف 3 ہیں. زمانے صرف ماضی حال مستقبل. ماضی میں بھی کہا ہیں, حال میں بھی کہا ہیں, مستقبل میں بھی کہا ہیں. تو جب ہیں تو ہیں والے کا ہی تو جشن ہو رہا ہے. راؤ سندھی کے ساتھ آج پنجابی کو ملا کے پنجاب والوں کی نمائندگی کر دوں. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے. اللہ کرے یہ نسبت قائم رہے. شیخ الاسلام کا آج بہت بہت سلام آپ کو. پوری منہاج القرآن کی تحریک کا بہت بہت سلام آپ کو. اور آج کے اس جشن میں ہم سب جہاں شریک ہیں دعا کریں کشمیر کے مظلوم بھی شریک ہیں. اللہ انہیں آزادی عطا فرمائے. فلسطین میں روہنگیا میں برما میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کی چکی سے آزادی عطا فرمائے اور انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح جشن منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سب غلام ہیں آقا کے اور منہاج القرآن سے آیا ہوا طاہر کا ایک ملنگ آج آپ کو بھی یہی کہنے آیا ہے کہ جشن میں آج نیت کر لو اور ارادہ کر لو کہ آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو. آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو. بس 24 گھنٹے باوضو رہا کرو. صرف آج کا دن نہیں, صرف آج کی رات نہیں, آنے والی نسلوں کو بھی پیغام دیتے رہنا کبھی بے وضو نہ رہنا. کیونکہ ایک طاہر نہیں گلی گلی طاہر کی ضرورت ہے. ہر بشر طاہر ہو جائے, ہر بندہ طاہر ہو جائے تاکہ جب گلی گلی میں سب طاہر ہو جائیں گے وضو کر کے تو 24 گھنٹے جب باوضو رہو گے تو ہاتھ کار ول تے دل یار ول. پھر زبان سے درود بھی جاری رہے گا, گوشے درود کا فیض بھی جاری رہے گا. قیامت تک آنے والی نسلیں یہی عمل کرتی رہیں گی اور خالق کی بارگاہ میں یوم محشر جب ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت بھی یہی کہیں گے اساں تے اے ہو کیتیاں کمائیاں کملی والیاں اساں تیریاں نے محفلاں سجائیاں. بما علینا الا البلاغ.